ایک چھوٹی سی بات آپ کے فضائل کے حوالے سے میں آپ کے گوش گزار کر دوں۔ جب حضرت امام حسن علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو اس سے پہلے ہی بشارت ہو چکی تھی آقا علیہ السلام کو کہ اماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ ہاں ایک بچے کی پیدائش ہوگی۔ جب امام حسن علیہ السلام دنیا میں پیدا ہوئے تو والدین آپ کا نام حمزہ رکھنے والے تھے۔ کیا رکھنے والے تھے؟ امام حسن علیہ السلام کا نام کیا رکھنے والے تھے؟ حمزہ۔ لیکن اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ پیارے حبیب یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے ان کا نام حسن رکھنا ہے، اور ان کے بعد جو پیدا ہوں گے ان کا نام حسین رکھنا ہے۔ یعنی آپ کی افضلیت دیکھ لیجئے کہ آپ پیدا ہوئے ہیں تو آپ کو جو نام دیا ہے وہ بھی اللہ رب العزت نے عرش سے بھیجا۔ پیدائش کی فضیلت ہے، پیدا ہوئے ہیں تو نام کس نے بھیجا ہے؟ اللہ رب العزت نے، جبرائیل علیہ السلام۔ حالانکہ نام تو حمزہ رکھنے والے تھے آپ کے والدین اماں فاطمہ اور مولا علی علیہ السلام۔ جب آقا علیہ السلام نے پہلی دفعہ حضرت مولا حسن کو اپنی گود میں لیا تو آپ نے جب اذان دینا شروع کی تو اذان کے دوران آپ نے اپنی زبان مبارک مولا امام حسن کے منہ میں ڈال دی۔ تو مولا امام حسن کو جو گٹکی دی گئی، گٹکی کہتے ہیں، گٹی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، وہ بھی کس سے دی گئی؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لعاب سے۔ یہ دوسری فضیلت ہے آپ کی پیدائش کے وقت۔ سبحان اللہ، یہ کون سی فضیلت ہے؟ پہلی نام کی، دوسری جو گٹی ملی وہ بھی آقا علیہ السلام کی زبان اقدس سے ملی، لعاب دہن سے ملی۔ سبحان اللہ، کہ جو امام حسن علیہ السلام ہیں یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شبیہ ہیں۔ آپ کی جو چہرہ مبارک تھا وہ بہت ملتا جلتا تھا آقا علیہ السلام کے ساتھ، اور جو حسین علیہ السلام تھے ان کا چہرہ مولا علی علیہ السلام سے بہت زیادہ ملتا تھا۔ نعرہ تکبیر! آج کی محفل کے لیے جو موضوع ہم نے منتخب کیا، پیچھے آپ پڑھ بھی رہے ہیں، درس ہوگا کشف المحجوب کے حوالے سے۔ کشف کہتے ہیں واضح کر دینے کو، سامنے لے آنے کو۔ محجوب نکلا ہے حجاب سے، یعنی پردے ہٹانے سے جو چیز واضح ہوتی ہے اسے کہتے ہیں کشف المحجوب۔ چھپی ہوئی چیز کو کیا کرنا؟ سامنے کرنا، واضح کرنا، سامنے لے آنا۔ تو میں اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتا ہوں قرآن پاک کی مقدس آیت سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت سورہ کہف میں فرماتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ آدھی آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے کیونکہ میں نے جو گفتگو کرنی ہے وہ زیادہ کشف المحجوب پہ ہوگی۔ آغاز یہاں سے کر رہا ہوں، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو ہدایت دے رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں، ہدایت دے رہے ہیں کہ اے میرے بندو اپنے آپ کو سنگت میں رکھا کرو، جوڑے رکھا کرو ان بندوں کے ساتھ جو صبح شام اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ اب اگلا جو لفظ ہے وہ اس سے بھی مزے کا ہے۔ اگلا جو حکم ہے، ان کی عبادت کا مقصد دنیا داری نہیں ہوتی، پیسہ لینا نہیں ہوتی، اللہ سے گاڑی بنگلہ یا پیسہ مانگنا نہیں ہوتا۔ وہ نماز پڑھ کے اللہ سے گاڑی، پیسہ یا کاروبار میں برکت نہیں مانگتے جس طرح میں اور آپ مانگتے ہیں۔ میں تو مانگتا ہوں، آپ کا حسن ظن رکھتا ہوں۔ ان کی عبادت، وہ لوگ جو میرے بندے عبادت کرتے ہیں، صبح شام مجھے یاد کرتے ہیں، میری عبادت کرتے ہیں، ان کی عبادت کا محض مقصد جو ہے وہ میری رضا ہے۔ یعنی ایسے بندوں کی سنگت میں جڑ جاؤ جو صبح شام اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں صرف اس کو راضی کرنے کے لیے۔ صرف کیا کرنے کے لیے؟ اس کو خوش کرنے کے لیے کہ مولا تو راضی ہو جا، کچھ نہیں چاہیے۔
مولا تو راضی ہو جا اور کچھ نہیں چاہیے۔ ان بندوں کی سنگت میں اپنے آپ کو جوڑ لو، اور پھر اس طرح سے جوڑ لو، اور پھر اس طرح سے جوڑ لو کہ تمہاری نظریں ان سے ہٹنی نہیں چاہیے دنیا کے لالچ میں۔ تو یہ تو قرآن پاک کے حکم سے واضح ہو گیا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں حکم کیا ہے کہ ہم اللہ کے نیک بندوں کی سنگت میں جڑ جائیں، ہم اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں جڑ جائیں۔ یہ حکم تو ہو گیا واضح۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں جن کی صحبت میں ہم نے جڑنا ہے، یہ اللہ کے نیک بندے بنتے کیسے ہیں؟ یہ جو اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے خاص بندے جن کی نسبت میں ہمیں جڑنے کا حکم ہے، وہ بندے کیسے بنتے ہیں؟ وہ راستہ کون سا ہے؟ وہ راستہ بتایا ہے حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب کے اندر۔ آپ کو پتہ ہے حضور داتا گنج بخش کو اس دنیا سے رخصت ہوئے کم و بیش 953 یا 1000 سال کے قریب ہو چکے ہیں، 977 ابھی بچے نے بتایا۔ اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی آج بھی اس کتاب کا اور حضور داتا گنج بخش کے در کا فیض جاری ہے۔ کچھ تو ہے اس کتاب میں، کچھ تو ہے داتا کی نگری میں، جو 1000 سال گزرنے کے بعد بھی وہ فیض جاری ہے، اور ان گنت لوگ فیض یاب ہو کر وہاں سے دنیا میں اپنا نام بنا چکے ہیں۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کو بھی فیض کہاں سے ملا؟ داتا گنج بخش، اور گنج بخش کا لقب بھی آپ ہی دے کے گئے۔ داتا گنج بخش کا لقب بھی کس نے دیا؟ حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو اب واپس آتا ہوں اس سوال کی طرف کہ وہ راستہ جو اللہ والا بنا دیتا ہے، وہ راستہ کون سا ہے؟ وہ راستہ اللہ والا بننے کے لیے راستہ ایک ہی ہے، کوئی اتنے زیادہ راستے نہیں ہیں، راستہ ایک ہے۔ اس راستے پہ چلنے کے طریقے دو ہیں، اس راستے پہ چلنے کے طریقے، ایک طریقہ وہ ہے جو میرا ہے، شاید آپ کا بھی ہو یا شاید اس سے بہتر ہو، اور دوسرا وہ طریقہ ہے جو ان بزرگان دین نے اپنایا۔ راستہ ایک ہی ہے راستہ، لیکن اس راستے پہ چلنے کا طریقہ دو طرح کا ہے۔ تمام شرعی عبادات جو میں ادا کرتا ہوں ان کا مقصد شاید کہیں تھوڑا سا ہو کہ رب راضی ہو جائے۔ میں گناہگار بندہ ہوں، بھٹکا ہوا ہوں، دنیا مانگتا ہوں۔ عبادت کی کیا مانگ لی؟ دنیا مانگ لی۔ کیوں نہیں بھلی؟ عبادت کر کے کیا مانگ لی؟ پیسہ مانگ لیا، کاروبار میں برکت مانگ لی، رزق میں برکت مانگ لی، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ بھی اللہ کی طرف اللہ کا راستہ ہے، جو شریعت کا بتایا ہوا راستہ ہے، جو میں جس کو فالو کرتا ہوں۔ بہت سارے لوگ کرتے ہوں گے فالو، آپ اس سے زیادہ اچھا فالو کرتے ہوں گے اللہ کا یہ راستہ۔ ایک دوسرا راستہ، دوسرا طریقہ ہے اسی راستے پہ چلنے کا۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ وہ بندے جو شریعت میں بتائی ہوئی فرض عبادات کو پوری کرتے ہیں، شریعت میں بتائی ہوئی فرض عبادات کو پوری کرتے ہیں، فجر پڑھتے ہیں، ظہر پڑھتے ہیں، عصر پڑھتے ہیں، مغرب پڑھتے ہیں، عشاء پڑھتے ہیں، لیکن ان کی راتیں بستروں پر نہیں گزرتی، مسلوں پہ گزرتی۔ یہ 5 نمازیں پڑھ کے بھی ان کی جو تپش ہے، ان کی جو پیاس ہے وہ بجھتی نہیں ہے۔ وہ رات کو بستر پر کمر بچھاتے ہیں تو پھر اٹھ جاتے ہیں کہ میں اپنے رب کو مزید یاد کر لوں، میں اپنے رب کے ساتھ مزید یاری لگا لوں۔ دنیا والے سو چکے ہوتے ہیں، گھر والے سو چکے ہوتے ہیں، لیکن وہ اللہ والے گھر کے کسی کونے میں مصلی بچھائے اپنے رب سے یاری لگانے میں مصروف ہوتے ہیں۔ اب یہ جو راستہ ہے جو اللہ والوں نے راستہ اپنایا، راستہ وہی ہے، طریقہ مختلف ہے۔ ان کے طریقے میں جو بھی عبادت ہوتی ہے اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضا ہوتی ہے۔ صرف کیا ہوتا ہے اس کا مقصد؟ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ مالک تو راضی ہو جا، دنیا سے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں۔ دنیا ان کے لیے عذاب سے کم نہیں ہوتی ان اللہ والوں کے لیے۔ یہ جبر کہتے ہیں، دنیا ہمارے لیے جبر ہے۔
تو یہ جو راستہ ہے، جو بزرگان دین کا راستہ ہے، جو اضافی عبادات کرنا، مجاہدات کرنا، ذکر و اذکار کرنا، اللہ اللہ کے رکھنا، ہر لمحہ اللہ کی یاد میں رہنا، غرق رہنا، محو رہنا، یہ راستہ کہلاتا ہے تصوف کا راستہ۔ تصوف کا راستہ اسے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی طرف جانے کا راستہ ایک ہے، لیکن جب اس راستے پہ یوں چلا جائے کہ اللہ سے دوستی لگ جائے، اللہ سے قربت لگ جائے، اللہ ہمارا ہو جائے، ہم اللہ کے ہو جائیں، دنیا بیچ میں نہ آئے، وہ راستہ جو ہے وہ تصوف کا راستہ کہلاتا ہے۔ جب ایک اللہ کا نیک بندہ اس راستے پر چلتے 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 عبادات کرتا ہے، ریاضات کرتا ہے، مجاہدات کرتا ہے اور چلتا ہے، جب اس کا نفس دنیا کی محبت سے خالی ہو جاتا ہے، دنیا کی ساری برائیاں، گندگیاں جب اس بندے سے دور ہو جاتی ہیں، وہ بندہ بن جاتا ہے صوفی۔ کیا بن جاتا ہے؟ صوفی۔ یہ عام راستہ نہیں ہے، یہ بڑی محنت والا راستہ ہے، بڑی محنت والا راستہ ہے۔ اس میں تصوف کا لمبا راستہ طے کرنا پڑتا ہے۔ حضور داتا گنج بخش علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں صوفیاء کے اوپر باقاعدہ باب باندھے ہیں کہ تصوف کا راستہ کیا ہے، صوفی کیسے بنتا ہے۔ اور بزرگان دین کہتے ہیں کہ اگر آج کے دور میں ایک بندہ جاننا چاہتا ہے کہ میں کیسے پیر کا مرید بنوں، کیسے پیر کا مرید بنوں، تو اس کو چاہیے کہ وہ کشف المحجوب پڑھے۔ کیا پڑھے؟ کشف المحجوب پڑھے۔ کشف المحجوب طریقت کی وہ پہلی کتاب ہے جو اللہ کہ نیک بندوں کی رہنمائی کرتی ہے کہ تم نے تصوف کا راستہ کیسے اختیار کرنا ہے، تم نے کیسے اللہ والا بننا ہے۔ حضور داتا گنج بخش اس میں فرماتے ہیں کشف المحجوب میں کہ تین قسم کے لوگوں کی صحبت سے پرہیز کرنا۔ یہ سنیں، یہ سبق ہے۔ 3 قسم کے لوگوں کی صحبت سے پرہیز کرنا: غافل علماء، لالچی فقراء اور جاہل صوفیاء۔ یہ کس کی رہنمائی کر رہے ہیں؟ اس بندے کی رہنمائی کر رہے ہیں جو تلاش میں ہے اپنے مرشد کی۔ کس کی رہنمائی کے لیے ہے؟ جو اپنے مرشد کی تلاش میں ہے۔ آگے حضور داتا گنج بخش علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، داتا گنج بخش علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کشف المحجوب کے اندر کہ امیری اور غریبی میں سے کیا چیز بہتر ہے؟ حاجی صاحب، امیری اور غریبی میں سے کیا چیز بہتر ہے؟ فقر بہتر ہے، فقیری بہتر ہے، یا غنا بہتر ہے؟ فقر بہتر ہے یا غنا؟ امیر بہتر ہے یا فقیر بہتر ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ جب کسی امیر کو نعمت ملتی ہے تو وہ امیر بنتا ہے۔ نعمت ملتی ہے تو کیا بنتا ہے؟ امیر بنتا ہے۔ قرآن کا حکم ہے کہ جب تمہیں اللہ نعمتیں عطا کرے تم شکر ادا کرو، تم اللہ کا، تو اللہ تمہیں اور نعمتیں دے گا۔ اللہ تمہیں، یعنی آپ کو اللہ نے نعمت عطا کی، آپ کو اللہ نے نعمت عطا کی، آپ نے شکر کیا، اللہ نے اور نعمت عطا کی، اللہ نے اور شکر کیا، اللہ نے اور شکر کیا، یعنی جتنا آپ شکر کرتے جائیں گے اتنی ہی نعمتیں بڑھتی جائیں گی، اتنی ہی نعمتیں بڑھتی ہیں۔ نعمت کا شکر کرو گے تو بدلے میں کیا ملے گا؟ نعمت ملے گی۔ بدلے میں کیا ملے گا؟ اب نعمت کا شکر کیسے ادا کرنا ہے؟ نعمت کا شکر اس طرح سے ادا کرتے ہیں کہ جو نعمت ملی ہے وہ حق طریقے سے استعمال ہو، حق طریقے سے، صحیح جگہ پہ جہاں پہ اس نعمت کو استعمال کرنے کا حق ہے اس طرح سے استعمال ہو۔ اگر وہ حق طریقے سے استعمال نہ ہوئی تو کیا ہوگا؟ نعمت کے بدلے شکر کریں گے، بدلے میں نعمت نہیں ملے گی بلکہ اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ مطلب جب نعمت ملتی ہے تو ساتھ آزمائش بھی آ جاتی ہے، جب دولت ملتی ہے تو ساتھ آزمائش بھی آ جاتی ہے۔ اب نعمت، یہ بات سمجھانے کے بعد کہ نعمت کے بدلے نعمت ملے گی، نعمت کے بدلے شکر کرو گے تو اب فقیری کی طرف حضور داتا گنج بخش آتے ہیں اور فرماتے ہیں
فقیری میں اگر تم صبر کر لو، اگر تم ان اللہ مع الصابرین، تو تمہیں اللہ ملے گا۔ امیری میں نعمت کے بدلے شکر کرو گے تو نعمت ملے گی، لا ان شکرتم لازیدنکم۔ امیری میں نعمت ملے گی، شکر کرے گا تو کیا ملے گا حنیف؟ کیا ملے گا؟ نعمت ہی ملے گی۔ لیکن فقیری میں، تنگی میں صبر کر لو گے، برداشت کر لو گے تو ان اللہ، تمہیں اللہ مل جائے گا۔ کیا مل جائے گا؟ اللہ مل جائے گا۔ اب ان دونوں چیزیں سمجھانے کے بعد، فقیری اور غنا کو سمجھانے کے بعد، آپ فرماتے ہیں اب فیصلہ کیا جائے کہ امیری بہتر ہے کہ فقیری بہتر ہے، اللہ لینا ہے کہ نعمتیں جمع کرنی ہے۔ لیکن بات اتنی سادہ نہیں تھی حضرت صاحب، میں نے جب آگے پڑھا تو میں حیران رہ گیا۔ یہاں پہ بات روکتا ہوں، آپ کو سمجھانے کے لیے ایک بات کر رہا ہوں۔ دو بزرگ تھے، ایک بزرگ سے پوچھا دوسرے بزرگ نے کہ توکل کیا ہے؟ کیا ہے؟ اللہ پر بھروسہ کیا ہے؟ ماجد، اللہ پر، حنیف، اللہ پر بھروسہ۔ بزرگ نے کہا کہ اللہ پر بھروسہ یہ ہے، مل جائے تو کھا لو، مل جائے تو نہ ملے تو صبر کر لو، نہ ملے تو۔ دوسرے بزرگ نے کہا یہ اللہ پر کیسا توکل ہے؟ یہ توکل تو میرے گھر کا کتا بھی کرتا ہے، میں اپنے کتے کو کھانا دے دوں کھا لیتا ہے، نہ دوں تو صبر کر کے بیٹھا رہتا ہے۔ یہ کیسا توکل ہے اللہ پہ؟ یہ تو کتے کے برابر ہے۔ اب دیکھیں نا، آپ کے گھر میں پالتو جانور ہے کتا، آپ اسے کھانا دیں وہ کھا لے گا، نہیں دیں گے وہ کیا کرے گا؟ لڑے گا؟ نہیں لڑے گا، نہیں لڑے گا نا۔ آپ کو اللہ کھانا نہ دے تو آپ اللہ سے کیا کریں گے؟ لڑ سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، صبر ہی کرنا پڑے گا نا۔ تو وہ بیچارہ جانور بھی صبر کرے گا۔ یہ تو توکل کوئی اتنا اعلیٰ قسم کا نہیں لگ رہا۔ تو پہلے بزرگ نے کہا کہ آپ بتائیے پھر توکل کیا ہے؟ سنیے گا پھر توکل۔ ان بزرگوں نے فرمایا توکل یہ ہے کہ مل گیا تو بانٹ دو، مل گیا تو بانٹ دو، نہیں ملا تو صبر کر لو۔ مل گیا تو بانٹ دو، نہیں ملا تو صبر کر لو۔ یہ توکل ہے اللہ۔ اب آ جائیں واپس اسی موازنے کے اوپر، امیری اور فقیری کے اوپر۔ نعمت کا شکر ادا کریں گے تو نعمت ملے گی، رب نہیں ملے گا۔ فقیری میں صبر کریں گے تو رب ملے گا۔ اوکھیائی ہوگی لیکن دنیا کا بادشاہ مل جائے گا۔ دنیا کا بادشاہ مل گیا سمجھو، بادشاہ ہی مل گیا، ہر چیز مل گئی۔ اب حضور دادا گنج فرماتے ہیں کہ ان دونوں میں سے بہتر کیا ہے؟ فقر بہتر ہے یا امیری بہتر ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں جو فقیری بالرضا ہے، یعنی اللہ کی رضا سے ہے، وہ فقیری بہتر نہیں ہے۔ سنیے گا اس پوائنٹ کو، سمجھیے گا، بڑی گہری بات ہے۔ جو فقیری اللہ کی رضا سے آئی ہے آپ کے بعد، اس میں تو آپ نے صبر ہی کرنا ہے، وہ فقیری بہتر۔ اللہ نے دی نہیں نعمت تو آپ نے کیا بانٹنی ہے؟ وہ فقیری بہتر۔ جو فقیری بالاختیار ہے، جو فقیری بالاختیار ہے، بالاختیار سے کیا مطلب ہے؟ اللہ نے آپ کو نعمتوں سے نوازا، آپ وہ نعمتیں بانٹ کے پھر کیا ہو گئے؟ فقیر ہو گئے۔ یہ فقیری افضل ہے، توکل کی یہ فقیری افضل ہے۔ اللہ نے نعمتیں دیں، وہ نعمتیں بانٹ دیں، واپس کس میں آ گئے؟ فقر میں آ گئے، دوبارہ کس میں آ گئے؟ تو صوفیاء کا یہ مشرب ہے، صوفیاء کا یہ عمل ہے، صوفیاء کی یہ ان کا راستہ ہے۔ صوفیاء کو جب نعمت مل جاتی وہ پریشان ہو جاتے تھے، اضطراب میں آ جاتے، فوراً اس کو کیا کرتے؟ بانٹ کے دوبارہ کیا ہو جاتے؟ فقیر ہو جاتے۔ رب اور دے گا، رب اور دے گا۔ یہ فقیری کا سبق ہے، یہ حضور داتا گنج علی جری رحمۃ اللہ۔ اور آج آپ جس بھی صوفی کی نسبت میں رہیں، جس بھی مرشد کی نسبت میں رہیں، یہ صفت اس میں سب سے پہلی صفت آ جائے، اس میں یہ اس میں ہونی چاہیے۔ آپ کے آستانے میں یہ پہلی صفت یہ ہونی چاہیے۔ وہاں سے دینے کا سلسلہ ہونا چاہیے، لینے کا نہیں ہونا۔ یہ حضور داتا گنج علی جری رحمۃ اللہ علیہ کا درس ہے کہ صوفیاء دینے والے ہوتے ہیں، بانٹنے والے ہوتے ہیں۔
جمع کرنے والے نہیں ہوتے، وہ ان کو ملتا ہے وہ بانٹ دیتے ہیں، ان کو ملتا ہے وہ تقسیم کر دیتے ہیں۔ یہ صوفیاء کا درس ہے۔ یہ پہچان ہے آستانے کی۔ یہ پہچان کس کی ہے؟ آستانے کی۔ میں نے ایسے ایسے آستانے بھی دیکھے وہاں پہ گھوڑوں کی لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں، شیرے رکھے ہوئے ہیں، کتے رکھے ہوئے ہیں، ایسے ہیں۔ تو میں اکثر سوچتا ہوں کہ یہ صوفی نہیں ہے۔ وہ بزرگ تو صوفی ہیں جن کے نام کا وہ دربار ہے، لیکن اب وہاں پہ صوفیزم نہیں ہے، اب وہاں پہ تصوف نہیں ہے، وہ حقیقت وہاں پہ صوفیاء کی وہاں پہ ہمیں نظر نہیں آتی، وہ روحانیت وہاں پہ نہیں ہے۔ وہ جمع کرنا شروع کر دیا تو وہ روحانیت نہیں رہی وہاں پہ۔ حضور داتا کنوش علی جری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھرے ہوئے برتنوں میں سے، سنیے گا بات بڑی پتے کی بات ہے، بھرے ہوئے برتنوں میں سے سب سے برا برتن، بھرے ہوئے برتنوں میں سے سب سے برا برتن انسان کا بھرا ہوا پیٹ ہے۔ جب انسان کا بھرا ہوا پیٹ جو ہے وہ برا برتن ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر سے احساس کا مادہ ختم ہو گیا، وہ بانٹنے کی صفت ختم ہو گئی، کیونکہ انسان کا پیٹ وہ ہے جو کبھی بھرتا نہیں ہے، تو یہ برا برتن بن گیا۔ ایک نا برتن ہے، آپ اس میں پانی بھرنا چاہ رہے ہیں، اس کے نیچے سے سوراخ ہو جائے، آپ بھرتے جائیں، وہ اچھا برتن تو نہیں ہے، وہ برا برتن ہے۔ اسی طرح جو پیٹ ہے یہ بھی برا برتن تب ہے جب اس کو بھرنے کی عادت پڑ جائے۔ جب پیٹ کو بھرنے کی عادت پڑ گئی تو یہ برا برتن بن گیا، یہ پھر نہیں بڑھے گا، یہ اپنے سے بھی نہیں بڑھے گا اور اس کا چھین کے بھی نہیں بڑھے گا۔ میں کسی سے 5 بکرے نذرانہ لے لوں تو اس سے بھی یہ پیٹ نہیں بھرے گا۔ ہم اپنے دربار پہ بڑا سارا غلہ رکھ دیں، یہ اس سے بھی نہیں بھرے گا۔ آخری بات جو خالصتاً مریدین کے لیے ہے، حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ بزرگان دین کا یہ مشرب رہا ہے کہ کوئی بھی شخص جب یہ محبت کا اظہار کرتا تھا کہ حضور ہمیں مرید کر لیجئے، حضور ہمیں مرید کر لیجئے، تو وہ فوری طور پہ مرید نہیں کرتے، وہ فوراً مرید نہیں کرتے۔ اکثر آپ ہم سے پوچھتے ہیں نا کہ آپ سال 2 سال مرید عقیدت مندان پڑے رہتے ہیں، آپ مرید نہیں کرتے، آپ کہتے ہیں دربار پہ آؤ گے، عرس پہ آؤ گے تو دیکھیں گے۔ تو یہ صوفیاء کا دیا ہوا درس ہے۔ یاد رکھیے گا، حضور سلطان باہو عین الفقر میں فرماتے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ حضور ہم کس پیر کی بیعت کریں، کس پیر کی بیعت کریں؟ تو حضور نے عین الفقر میں فرمایا کہ تم دیکھنا جس پیر کو مریدوں کی گٹھڑیاں جمع کرنے کا شوق نہیں ہے اس پیر کے مرید ہو جانا۔ جو پیر مرید نہیں کر رہا، جو پیر مرید کر کے مریدوں کی گٹھڑیاں جمع نہیں کر رہا، اس کو شوق یا طلب نہیں ہے، تم اس پیر کے مرید ہو جانا۔ سیم اسی سے ملتا جلتا فلسفہ کشف المحجوب میں داتا صاحب نے فرمایا کہ بزرگوں کا یہ عمل ہے کہ جب کوئی ان سے کہتا کہ ہمیں اپنا مرید بنا لیجئے تو وہ ان کو 3 سبق دیتے۔ کتنے سبق دیتے؟ 3 سبق دیتے۔ پہلا سبق، اور یہ 3 سبق 3 سال تک دیتے۔ کتنے سال تک دیتے؟ مجھے یاد ہے میں پچھلی محفل میں آیا تو قاری حبیب صاحب نے عقیدت کا اظہار کیا، بیعت کا، تو میں نے ان سے گزارش کی کہ ہم دیکھیں گے، عرس پہ ملاقات ہوگی، اور یہ کئی دفعہ کہہ چکے ہیں۔ تو حضور یہ بزرگوں کا درس ہے۔ اچھا، وہ 3 سال کے لیے 3 سبق دیتے۔ اب یہ سنیے گا، آستانے سے اس سبق کا ملنا بڑا ضروری ہے، آستانے سے اس سبق کا ملنا بڑا ضروری ہے۔ پہلا سبق کیا ہے؟ اس مرید کی ذمہ داری لگائی جاتی کہ 1 سال وہ خدمت خلق کرے گا۔ کیا کرے گا؟ خدمت خلق کرے گا، انسانوں کی خدمت کرے گا۔ اب آپ یاد کیجئے گا کہ خدمت خلق شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ بتائیے مجھے، خدمت خلق کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ حنیف علی، کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ انسانوں کی خدمت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ماجد، کہاں سے شروع ہوتی ہے انسانوں کی خدمت؟ حاجی صاحب، خدمت خلق شروع ہوتی ہے بیٹا آپ کے گھر میں سے۔ ہمارا یہ درس رہا ہے کہ آپ کا پہلا مرشد آپ کا والدین ہے، اس کی خدمت آپ پر لازم ہے، اس کی خدمت آپ پر لازم ہے۔ خدمت خلق کا سب سے پہلا حقدار ہمارے گھر بیٹھا ہوا ہمارا مرشد ہے، ہمارے والدین ہیں،
ان کی خدمت کے بعد باقی ساری دنیا کی خدمتیں شروع ہوتی ہیں، چاہے وہ آستانے کی خدمت ہو، چاہے وہ گلی محلے میں کسی کی خدمت ہو۔ تو بزرگان دین کا مشرف یہ تھا، حضور داتا گنج بخش فرماتے ہیں کہ وہ 1 سال کے لیے خدمت خلق کی ڈیوٹی لگاتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ میرا جو بندہ مرید بننا چاہ رہا ہے یہ انا لے کے میرے پاس نہ آئے، یہ اپنے آپ کو بندوں کے سامنے گرا کر آئے۔ جتنی خدمت کا جذبہ بڑھتا جائے گا انسان کے اندر، اتنی اس کی انا کم ہوتی جائے گی۔ اس کے سامنے کوئی حقیر بندہ آ گیا، کوئی کمزور بندہ آ گیا، کوئی چھوٹی ذات کا بندہ آ گیا، اس نے اس کی بھی خدمت کرنی ہے، اس نے اس کو بھی پانی پلانا ہے، اس نے اس کی بھی خدمت کرنی ہے۔ تو انا میں نہیں، انا میں ہوگا تو خدمت نہیں کر سکے گا۔ تو خدمت خلق کا درس دینے کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں اس بندے کی جو بیعت ہونا چاہ رہا ہے، مرید ہونا چاہ رہا ہے، اس کی انا کو توڑا جائے۔ اگر وہ انا لے کے آستانے پہ آئے گا تو اپنا نقصان کر لے گا، مرشد کی بے ادبی کر بیٹھے گا، کچھ لینے کی بجائے سب کچھ ضائع کر دے گا۔ تو بہت ضروری ہے کہ اس کو سلسلے میں جوڑنے سے پہلے اس کی ٹریننگ کی جائے، اس کو خدمت خلق کا حکم دیا جائے، وہ انسانوں کی خدمت کرے، اپنے آپ کو خادم سمجھے، آقا نہ سمجھے، اپنے آپ کو غلام سمجھے، حاکم نہ سمجھے۔ تو آستانہ کا یہ حکم مرید کے لیے لازم والملزوم ہونا چاہیے کہ خدمت خلق کا جذبہ پیدا کرے اپنے۔ دے سکتے ہو اپنی 2 روٹیوں میں سے 1 روٹی دے سکتے ہو، دے دو۔ کیا کرو؟ یہ توکل علی اللہ ہے، خدمت کر دو۔ کیا کر لو؟ خدمت کر لو۔ دوسرا سبق، جب انا ٹوٹ گئی، اس نے اپنے آپ کو غلام سمجھنا شروع کر دیا، مخدوم سمجھنا شروع کر دیا، تو دوسرا سبق جو اس کو دیا جاتا ہے اور دیا جانا چاہیے وہ ہے خدمت حق۔ پہلے تھے حقوق العباد، بندے کی خدمت کرنی ہے، اب ہے رب کی خدمت کرنی ہے۔ خدمت حق، بندوں کو راضی کر لیا، بندوں کی خدمت کر لی، اپنی انا توڑ لی ہے، اب جھکو رب کے آگے۔ انا لے کے رب کے آگے جھکو گے تو وہ جھکنا قبول نہیں ہوگا، وہ جھکنا قبول نہیں ہوگا۔ پہلے سبق میں انا توڑی، خدمت خلق دے کے کی ذمہ داری دے کے، دوسرے سبق میں زہد و تقوی اختیار کروایا، اللہ کے سامنے جھکا کر خدمت حق کا درس دے کے، خدمت حق کا حکم دے کے۔ پھر تیسری، جہاں پہ مرشد خود اس کے مرید کے قدم بقدم ساتھ ہوتا ہے، وہ ہے اس کے دل کو بدلنا، اس کے دل پہ چوٹ لگانا۔ جب مرید یہ پہلے 2 مرحلے پار کر لیتا ہے تو پھر مرحلہ آتا ہے تیسرے مرحلے کا، یعنی اس کے قلب کو حق بنانا، اس کے دل پہ چوٹ لگانا، اس کو صوفیاء کی سنگت میں شامل کر لینا، اس کو رستہ دکھانا، بھئی اب یہ اللہ کا راستہ ہے۔ اب خدمت حق تک وہ اللہ کو راضی کر رہا ہوتا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب وہ قلب حق کی طرف جائے گا پھر وہ اللہ سے قربت کی طرف جائے گا، اللہ سے یاری لگانے کی طرف جائے گا، پھر اس کو فیض ملے گا، پھر اس کو خلافت ملے گی، پھر دنیا اس کا نام لے گی، اس کے گیت گائے گی۔ تو جن آستانوں سے یہ 3 سبق ملیں، ان آستانوں کے ساتھ آپ کی وابستگی ہونی چاہیے، جن آستانوں کے ساتھ آپ کو یہ 3 سبق ملیں۔ پہلے خدمت خلق میں سب سے پہلے گھر بیٹھے جو مرشد ہیں، والدین ہیں، بڑے ہیں، ان کا ادب احترام، ان کی خدمت، ان کی رضا میں راضی ہونا، ان کے سامنے سر جھکانا، ان کے سامنے اف تک نہیں کرنا۔ انسان اس سنگت میں جڑ گیا، اس نیک سنگت میں جڑ گیا، مرشد نے اس کو نیک سنگت دے دی، اب اس کا سب سے مشکل مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ اگر اس کو مقام مل گیا ہے، حاجی صاحب آپ کے لیے، اب اگر اس کو مقام مل گیا ہے، اب وہ کامیاب نہیں ہوا، اب وہ اس سے بھی بڑی آزمائش میں، اس سے بھی بڑے امتحان میں پڑ گیا۔ یہاں تک لانے کے بعد جو اگلا باب حضور داتا صاحب نے باندھا، وہ باندھا انسان کے اپنے نفس کے اوپر، اپنی خواہشات کے اوپر، کہ اس مقام پر پہنچ کر اگر انسان نے اپنے نفس کو، اپنی سوچ کو اپنا غلام نہ بنایا تو اس کی ساری پرانی محنتیں، ساری خدمتیں کیا ہو جائیں گی؟ ضائع ہو جائیں۔ اگر وہ اپنے نفس کا غلام رہا، کس کا غلام رہا؟ اپنی حرص کو کنٹرول نہ کر سکا، اپنی لالچ کو کنٹرول نہ کر سکا، اپنی سوچ کو کنٹرول نہ کر سکا۔ اب حضور داتا گنج بخش علی جویری، آپ کے پاس بڑا نعمتوں کا عروج تھا،
نعمتوں کا عروج تھا. آپ کا لنگر چلتا تھا, لنگر ان کا چلتا تھا, لوگ کھاتے تھے, خود نہیں کھاتے تھے, خود روزے تھے ہوتے, خود روزہ رکھتے تھے اور اپنا لنگر پورا دن چلاتے تھے اپنے نفس کو تکلیف دینے کے لیے. جس کو تکلیف دینے کے لیے, نفس کو تکلیف دینے کے لیے. حضور داتا صاحب فرماتے ہیں, ایک حدیث پاک بیان کرتے ہیں, جب انہوں نے روزانہ کی بنیاد پہ روزے رکھنے شروع کر دیے, پھر انہوں نے سوچا کہ یہ بھی میں اپنے نفس کو خوش کر رہا ہوں, میرے اندر سے پیاس کا احساس ختم ہو گیا. آپ روزانہ روزے رکھیں تو بھوک نہیں لگتی, پیاس بھی نہیں لگتی. یہ کیا ہوا, مجھے تو روزے کا وہ جو اثر آنا تھا وہ اثر ہی نہیں آ رہا, بلکہ میں تو خوش ہو رہا ہوں کہ جی میں روزے رکھ رہا ہوں. پھر آپ نے کیا کیا, اپنے نفس کو تکلیف دینے کے لیے ایک دن روزہ رکھتے, ایک دن روزہ نہ رکھتے, تاکہ جس دن روزہ رکھیں اس دن بھوک بھی لگے اور پیاس بھی لگے, نفس کو تکلیف پہنچے. یہ بزرگان دین کا مشرب ہے. تو آج ہم نے کشف المحجوب جو ہے طریقت کا راستہ بتایا کہ یہ جو طریقت کا راستہ ہے, اللہ کی طرف جانے کا راستہ ہے, اس راستے میں اللہ کے حکم کے مطابق جب ہم نے اللہ والوں کے ساتھ سنگت جوڑنی ہے, پہلے تو ہم نے یہ دیکھا کہ وہ اللہ والے بندے کیسے ہیں. ہم نے دیکھا وہ رات بھر عبادتیں کرتے ہیں, صدقہ خیرات کرتے ہیں, اللہ کو یاد کرتے ہیں, دنیا سو رہی ہوتی ہے وہ رو رہے ہوتے ہیں, ان کی کمر بستر کے ساتھ نہیں لگتی رات بھر. جب صوفیہ اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں تو ہم نے اپنے آپ کو ان صوفیہ کی سنگت میں جوڑنا ہے. تو وہ صوفیہ کا درس کیا ہونا چاہیے, ان صوفیہ کا مشرب کیا ہونا چاہیے. ان صوفیہ کا مشرب ہے کہ وہ بانٹنے والے ہوتے ہیں, وہ دینے والے ہوتے ہیں, وہ جمع کرنے والے نہیں ہوتے, جمع کرنے والے نہیں ہوتے, ان کی ذات میں لالچ نہیں ہوتا. کہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی حقیقی تعلیمات پر اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق